الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وإنها أقرب ما تكون في قعر بيتها وإنها أقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ بنیادی طور سے انسان کو دو حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو پہلے انسان ہیں، وجود میں آئے، اور پھر ان کی پسلی میں سے، بائیں پسلی میں سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے انسانوں، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس ایک جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا، اور پھر ان دونوں سے پھر آگے بے شمار انسانوں کو وجود بخشا، پھیلا دیا ان کو روئے زمین پر۔ تو بنیادی طور سے انسان مرد اور عورت دو خانوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں اس زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بغیر دنیا کی زندگی ممکن نہیں ہے آسانی کے ساتھ، صحیح طریقے سے جیسے اللہ کی منشا ہے ویسی زندگی ان دو کے ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب یہ
معاشرہ وجود میں آتا ہے، ملک، قومیں، یہ سارے معاشرہ ہی ہے، معاشرے کے مختلف طبقات ہیں یہ، تو اس کی بنیاد خاندان بنتا ہے۔ انسان اکیلا ہوتا ہے، پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خاندان کی پہلی منزل پر قدم رکھ دیتا ہے، اجتماعیت کی پہلی منزل، یعنی معاشرے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک فرد ہوتا ہے، اس فرد سے بس اپنے لیے کھا لیا، کما لیا، اور اپنی فکر، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنا جینا، یہ اس کی ہوتی ہے زندگی۔ لیکن جب وہ شادی کرواتا ہے تو شادی کے بعد اس کی زندگی میں ایک فرد کا اضافہ ہو جاتا ہے، اسے اب اپنی سوچ نہیں رہتی، صرف اپنی نہیں رہتی، اس نے اب اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میری زندگی میں ایک اور فرد بھی ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا مجھے۔ تو اس لیے اس کے بغیر یہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو جوڑا بنایا ہے انسان کا، مرد اور عورت، یہ دونوں آپس میں درست طریقے سے چلے۔ پھر اس نظام میں بنیاد جو بنتی ہے، خاندان بنتا ہے، تو ایک مرد جو ہے ایک خاندان سے آتا ہے، دوسری عورت دوسرے خاندان سے آتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں آگے ایک نیا خاندان بن جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں شمار کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کا نسب بھی بنایا اور سسرال بھی بنایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نے اپنے انعامات میں اس کو گنوایا ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو تمہارے پاس کیا ہوتا، نہ آگے اولاد کا سلسلہ چلتا، نہ آگے نظام سارے چلتے۔ تو یہ جو بنیاد بنتی ہے معاشرے کی، پہلا سٹیپ بنتا ہے جسے ہم گھر کہتے ہیں، گھر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ جب اس نے یہ کہا کہ نسب اور سحر یہ دو ملتے ہیں آپس میں تو انسان کا ایک گھر بنتا ہے، ایک خاندان سے لڑکا ہے، ایک خاندان سے مرد ہے، ایک خاندان سے عورت آتی ہے، تو دونوں مل کر پھر ایک نیا خاندان بناتے ہیں۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اس کو گنایا ہے۔ تو گھر گویا کہ جہاں گھر بن گیا، گھر والی آ گئی، گھر والا آ گیا، اس سے پہلے نہ گھر والی ہے نہ گھر والا ہے۔ جب نکاح کا بول آ جاتا ہے، نکاح کے بندھن میں دونوں بندھ گئے، تو اب گھر والی اور گھر والا بن گیا، خامد گھر والا ہو گیا اور عورت گھر والی ہو گئی۔ تو اس ادارے کو یا اس جو مرکز اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتوں کے لیے بنایا ہے، اس کو بنانا، سنوارنا، یہ بھی اللہ کو مطلوب ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایسا گھر ہو انسان کا کہ جس میں آ کر اس کو سکون محسوس ہو، اور اس کے لیے پھر شریعت نے ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں۔ ایک ذمہ داریاں باہر کی ہیں، کمانا اور معاشرتی جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، کسی کی تعزیت پر جانا، کسی کی فوتگی پر جانا، کسی کے جنازے میں شرکت کرنا، کسی کی شادی غمی خوشی میں جانا، اور کہیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے جانا، جہاد کے لیے جانا، اور جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں چاہے وہ معاشرے کی ہوں یا دین کی ہوں، وہ ایک ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے۔ اور ایک ذمہ داریوں کا دائرہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہے، چار دیواری کے اندر ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ ہے خدمت۔ گھر کے اندر ایک ایسا نظام قائم کرنا، ایسا گھر بنانا کہ جیسا گھر اللہ کو مطلوب ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری یہ ایک سامان ہے گزارے کا، لیکن بہترین چیز اس کے لیے، بہترین سامان میں سے جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، گویا کہ دنیا ساری نعمت ہے لیکن بہترین نعمت وہ نیک عورت ہے۔ اور نیک عورت کی تعریف یہی فرمائی، اذا نظر الیہ زوجها سرته، جب خامد اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی پرورش کرے، مال کی حفاظت کرے، مہمانوں کی خدمت کرے، آئے گئے کو دیکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دو طریقے سے ذمہ داریاں آپس میں بانٹ دی گئی۔
عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی وضع پر پیدا فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں جو اس کی اصل جاب ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے نبھا سکتی ہے. اس کی مزاج میں باریک بینی ہے، اس کے مزاج میں نہ گھبرانا نہ اکتانا، یہ مزاج میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں. تو گھر کے مزاج میں بچوں کو سنبھالنا، صبح سے شام تک ان کے ساتھ چلنا، یہ مرد کے بس کا کام نہیں ہے. اس کو اگر ایک بچہ ایک دن کے لیے مرد کو سنبھالنا پڑ جائے تو اس کو دن میں تارے نظر آ جائے. یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، اور جو ذمہ داری اللہ نے باہر مرد کو دی اگر وہ عورت کو اٹھانی پڑ جائے تو عورت کو بھی سمجھ آ جائے. اس لیے کل میسر لما خلق لہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جس کو جس مقصد کے لیے جس مزاج پہ پیدا کیا وہ اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ اس کو آسان کرتے ہیں، اور دوسرے کے لیے وہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ذمہ داریاں پھر ایک فطری طریقے سے تقسیم ہو گئی، مرد کے ذمے باہر کے کام، عورت کے ذمے گھر کے کام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے، تو آپ نے ان کو واضح طور سے بتایا کہ علی تمہارے ذمے باہر کے کام ہیں اور فاطمہ تمہارے ذمے گھر کا کام ہے. اور بی بی فاطمہ خاتون جنت نے، جو خاتون جنت ہیں، جو سب مستورات کے سر کا تاج ہیں، جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں ان سب کی وہ گویا کہ آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے ان کے لیے. تو انہوں نے پھر اس کو نبھایا، اس ذمہ داری کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی جو اہلیہ تھی فوت ہونے کے بعد، کیونکہ بہت جلدی فوت ہو گئی، وہ کیسی خاتون تھی؟ تو فرمانے لگے کہ وہ بہت بہت اچھی خاتون تھی، خاتون خانہ تھی. اس نے گھر کا نظام بہت اچھا سنبھالا، بچوں کی تربیت کرنا اور ان کی غذا کا نگہداشت رکھنا اس کی، اور چولہے میں آگ جلانا، خود ہی لکڑیاں جو ہے وہ لانا اور پانی تک بھی بھر کے لانا، گھر کی صفائی بھی کرنا، جس کی وجہ سے کپڑے بھی میلے کچیلے رہتے تھے، سب چیزیں ہوتی تھی، لیکن اس کام کو بہت اچھی طرح نبھا گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری خاتون جنت کو دی ہے وہ دراصل انہوں نے اپنی امت کی ہر عورت کو دی ہے. امت کی ہر عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. فرمایا قل لازواجک وبناتک، اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور نبی جو ہے وہ تو ہر امتی کے لیے باپ ہیں، اور ہر امت کی عورت کے لیے نبی باپ ہیں. تو ہر بیٹی امت کی بیٹی وہ حضور کی بیٹی ہے. تو جو آپ نے اپنی لخت جگر کو، فاطمہ بضعۃ منی کو جو آپ نے سبق دیا ہے، وہی سبق آپ نے امت کی ہر بیٹی کو دیا ہے کہ تمہارے ذمے یہ کام ہے. تو اس لیے فرمایا کہ عورت جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ حالت میں کون سی ہوتی ہے؟ مختلف چیزیں بیان فرمائی، پسندیدہ عورت اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کون سی ہے. ان میں سے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو عورت ان المرأة عورہ، فرمایا کہ جو خاتون ہوتی ہے، مستورات ہوتی ہیں، یہ چھپانے کی چیزیں ہیں، یہ دکھانے کی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیے اب حضور کی جو امت کی بیٹیاں ہیں، آپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا جب ایک عورت کو ہم اشتہار کی زینت بنا دیتے ہیں. اپنے 4 روپے کی چیز بیچنے کے لیے، 100 روپے کا شیمپو بیچنے کے لیے ہم امت کی حضور کی بیٹی کو اشتہار کی نظر بنا دیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اس کی جواب داری نہیں ہوگی ہمارے ہاں. ہم اس نے اشتہار پہ اس کو لگا دیا، اور مختلف مقاصد کے لیے ہم نے اس عورت کو استعمال کیا. اس کو جو ہے وہ سیل گرل بنا دیا، اس کو ایئر ہوسٹس بنا دیا، اس کو جناب بسوں کے اندر لگا دیا، اور اس کو ریسیپشنسٹ بنا دیا. وہ لوگوں کی جو ہے وہ اپنی خوش نمائی سے اور گاہک یعنی پیسہ بنانے کے لیے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر دیا. تو آپ تو فرما رہے ان المرأة عورہ، عورت جو ہے یہ تو چھپانے کی چیز ہے، یہ تو نعمت اللہ کا خزانہ ہے. دیکھیں آپ نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ہیرا جو ہے وہ باہر لے کر پھر رہا ہو، لوگوں کے سامنے ہتھیلی پر رکھ کر ایسے پھر رہا ہو. وہ کہتے ہیں نہیں، قیمتی چیز ہے، اس کو چھپانا چاہیے. تو فرمایا ان المرأة عورہ، عورت کو چھپانے کی چیز ہے، یہ پردے کی چیز ہے، یہ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ، جیسے اگر آپ مال لے کر نکلیں، اگر نوسر بازوں کو، ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے کہ اس بندے کے پاس اتنی جیب میں پیسے ہیں،
تو وہ کیا خیال ہے کہ بالکل آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، وہ طاق میں لگ جائیں گے. دیکھو یہ بندہ کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کدھر بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے. جب تک وہ اس مال کو اس سے چھین نہیں لیں گے ان کو چین نہیں آئے گا. فرمایا اذا خرجت، جب یہ میری بیٹی امت کی عورت گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان لعین ابلیس اس کی طاق میں لگ جاتا ہے. مجبوری میں نکلنا گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن فرمایا اس میں بھی پردہ کر کے نکلے، اپنے جسم کو مکمل ڈھانپ کے نکلے، اور کوئی ایسی چیز نہ استعمال کرے جس سے غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو، خوشبو تیز نہ استعمال کرے. اور اپنے پاؤں کی جو اگر پہلے زمانے میں کچھ زیور ہوتا تھا، پازیب ہوتی تھی، تو اس کو پاؤں اتنی زور سے زمین پہ نہ مارے کہ جھنکار پیدا ہو زیور کی، اور اپنے لہجے میں اتنی نرمی نہ پیدا کرے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، کہ کسی شیطان صفت انسان کے دل میں برا خیال پیدا ہو اس بارے میں. اللہ کے حبیب تو یہ چاہ رہے ہیں ہماری امت کی بیٹیوں کے لیے. فرمایا جب یہ آگے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے. النساء حبائل الشیطان، عورتیں فرمایا شیطان کے جال ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے وہ مردوں کو شکار کرتا ہے. اس کا سارا جو سسٹم چلتا ہے وہ پھر یہاں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ، عورت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قرب میں کب ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں دنیا میں بہت سی جگہ ہیں نا، بہت سی بابرکت جگہ ہیں. مدینہ منورہ ہے، روضہ پاک ہے، جنت البقیع ہے، اور جناب بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ کا اندر کا حصہ ہے، بہت اعلیٰ، بہت اشرف ہے، بہت شرف ہے اس کو حاصل ہے، اس جگہ کو حتیم کی جگہ ہے. تو فرمایا عورت جب کسی جگہ میں ہوتی ہے تو اللہ کا قرب اس کو سب سے زیادہ کس جگہ میں مل رہا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ. ہمارے ذہن میں اب خیال آ سکتا ہے بیت اللہ میں ہوگی تب ملے گا، روضہ پاک پہ کھڑی ہوگی تب ملے گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہی ہوگی تب ملے گا، جنت البقیع میں کھڑی ہوگی تب ملے گا، یا کسی کمپنی کی ریسیپشن پہ کھڑی ہوگی تب ملے گا اللہ کا قرب. خیال آ سکتا ہے، کیونکہ الکاسب حبیب اللہ، کمائی کرنا یہ بھی تو اللہ کی دوستی ہے. تو خیال آ سکتا ہے کہ شاید عورت اس وقت اللہ کے قرب میں ہوگی. فرمایا نا، انہا اقرب ما تکون الی اللہ وہی فی قعر بیتہا. قعر کہتے ہیں گہرائی کو، نیچی جگہ کو جہاں چیز نظر نہیں آتی. جب وہ عورت اپنے گھر کے اس جگہ میں ہو جہاں نظر نہ آئے، وہ اللہ کے قرب میں وہ ہوتی ہے. یعنی اس جگہ پہ اس کو اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے جتنا روضہ پاک پہ کھڑے ہونے کا نہیں ہے، جتنا مسجد نبوی میں کھڑے ہونے کا نہیں ہے، جتنا بیت اللہ کے اندر کھڑے ہونے کا، حتیم میں کھڑے ہونے کا، اتنا اللہ کا قرب اس کو نہیں مل رہا جتنا یہاں مل رہا ہے اس کو اللہ کا قرب. اور فرمایا اب دیکھیے، یعنی اس زمین پر سب سے بڑا جو خیر کا زمانہ آیا ہے وہ تب تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ افروز تھے. اس سے بڑا خیر کے بھی نہیں آیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. خود فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا، سب زمانوں سے اچھا. جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے آگے کے زمانوں تک بھی سب سے اچھا زمانہ وہ تھا جس میں میں یہاں موجود ہوں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور مسجد نبوی معمولی جگہ نہیں ہے. 50,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز کے بارے میں. تو عام حالات میں آج بھی وہی اجر ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خیر القرون ہے، اور خود خیر القرون، خیر الخلائق وہاں موجود ہیں، اور امامت کے مصلی پر خود موجود ہیں. فرمایا صلاۃ المرأة فی بیتہا خیر من صلاتها فی مسجدی ھذا، کہ عورت کی گھر کے اندر نماز میری اس مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اس کو اتنا اجر میرے پیچھے نماز پڑھنے میں نہیں ملے گا جتنا گھر میں پڑھنے میں. اور گھر میں فرمایا صحن میں پڑھے گی اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا برآمدے میں پڑھے، اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا جب گھر کے کمرے میں جا کر پڑھے گی. اللہ کے رسول تو یہ چاہ رہے ہیں اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں. اب ہمیں ایک سوچ دی جا رہی ہے، شیطان ہمیں ایک سوچ دے رہا ہے، شیطان کے آگے کارندے ہمیں ایک سوچ دے رہے ہیں. عورت جو ہے اس کو بازار کی زینت بناؤ، عورت کو روڈوں پہ لاؤ، عورت سے مارچ کرواؤ، عورت جو ہے وہ شی از مور دین جسٹ اے کوک،
یہ شیطان کے نعرے ہیں سب. اللہ کے حبیب نے امت کی کون سی عورتوں کو جو ہے وہ یہ بنوایا ہوگا؟ اس زمانے میں تو کوئی ترقی تو ہو سکتی تھی، کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا. نہیں، فرمایا کہ فاطمہ تیرے ذمہ گھر کا کام ہے بس. اور نماز بھی اس کو یہ کہا کہ تم مسجد میں جا کے گھر کے اندر جا کے پڑھو. اس لیے فرمایا کہ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ وہاں جو مستورات حج کے موقع پہ جاتی ہیں تو ان کی بھی حکم یہ ہے کہ روضہ پاک پہ سلام کرنے کے لیے تو آپ آئیں، لیکن مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی ہوٹل کی نماز مسجد نبوی کی نماز سے زیادہ ثواب رکھتی ہے، کیونکہ آپ کا اس وقت وہ گھر وہ ہے. جب آپ سفر پہ ہیں تو آپ کا ہوٹل آپ کا گھر ہے. اور بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے آپ اپنے ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھو. ہاں طواف کے لیے جانا ہے تو جاؤ طواف، کیونکہ وہاں کمرے میں نہیں ہو سکتا، وہ ثواب وہاں نہیں مل سکتا. اسی میں فرمانے لگے کہ ہم عورتوں سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے جذبات میں آ کر، دینی جذبہ ہے نا، اپنے دینی جذبے کے اندر مغلوب ہو کر اگر آپ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کو بیت اللہ تو مل جائے گا، اللہ نہیں ملیں گے. بیت اللہ تو مل جائے گا، اللہ نہیں ملیں گے. بیت اللہ تو ابو جہل کو بھی ملا ہوا تھا، بلکہ 13 سال تک ابو جہل ہی قابض رہا ہے بیت اللہ پر. وہ تو 13 سے بھی آگے 8 سال اور لگا. فتح مکہ تو 8 ہجری میں جا کے ہوا ہے. 13 اور 8 تقریباً 21 سال جو ہے وہ تو بیت اللہ تو ابو جہل کے پاس تھا، مشرکین کے پاس تھا، تو اللہ تو نہیں تھے ان کے پاس. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. قریش کو فرمایا کہ کیا تم نے، جب مشرک تھے، حاجیوں کی خدمت اور بیت اللہ کی آبادی اور خدمت اور تولیت، اس کو تم نے بڑا کام سمجھا ہے؟ تم نے ایسا سمجھا جیسے ایمان والے ایمان لاتے ہیں ان سے بڑھ جاؤ گے تم؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایمان کے سامنے تمہارے اس سارے اعمال کی ایک پھوٹی کوڑی بھی قیمت نہیں ہے. تو اس لیے جو ویلفیئر، جو سوشل ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، ان کی قیمت اللہ کے ہاں اس ایمان کے بعد ہے. ایمان کے بغیر کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی انسان کہ میں انسانوں کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میرا مذہب انسانیت ہے، تو انسانیت کوئی مذہب نہیں ہوتا. مذہب تو اللہ اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں. اس کی روشنی میں جو انسان کسی کی خدمت کرے گا وہ قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں. اللہ نے خود صاف کہہ دیا ہے. مشرکین مکہ کو کہہ دیا تم بڑی اچھے کام کر رہے ہو، حاجیوں کی بڑی خدمت کر رہے ہو، لیکن ہماری نظر میں ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے تمہارے پاس. اور ہمارے یہاں عمل کی قیمت ایمان سے لگتی ہے، ایمان کے بغیر کوئی قیمت نہیں ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا ہے کہ عورت کے لیے جگہ اس کا گھر ہے. اس لیے فرمایا کہ عورت کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے. کتنا آسان کام ہے. یعنی مرد کی جنت کہاں ہے؟ وہ ساری زندگی اس کی جنت اس نے تلاش کرنی ہے. اس نے تجارت میں تلاش کرنی ہے، اس نے ملازمت میں تلاش کرنی ہے. اگر وہ سیاست میں تو سیاست کے میدان میں اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر وہ علم کے میدان میں ہے تو اس کے کرنا ہے. اگر خدمت کے میدان میں اس نے اللہ نے موقع دیا تو وہاں کرے گا راضی اللہ کو. اپنی جنت وہاں تلاش کرے گا. تاجر اپنی دکان پہ جنت تلاش کرے گا. لیکن عورت کے تو کام ہی بہت آسان ہے. اس کی تو کل جمع کائنات ہی کتنی سی ہے. بچے ہیں، اگر بوڑھے ساس سسر ہیں یا کوئی اور اپاہج معذور آدمی گھر کے اندر ہے تو اس کی خدمت کرے. آیا گیا مہمان ہے اس کی خدمت کرے. اس خدمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت چھپا رکھی ہے. مولانا روم نے فرمایا نہیں تسبیح و سجادہ و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست. تسبیح سے اور مصلے سے اور ان چیزوں سے یہ اللہ نہیں ملتے. اللہ کے ملنے کے راستے نہیں. آسان اور شارٹ کٹ راستہ خدمت خلق. لیکن خدمت خلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو چھوڑ کر، گھر میں تو ساس سسر بوڑھے جو ہیں وہ خدمت کے محتاج ہیں اور جا کر یہ روسٹس بن جائے. یہ خدمت خلق نہیں ہے. خدمت خلق تو یہ گھر کے اندر جو محتاج لوگ ہیں ان کی خدمت کی جائے، جس پر اللہ راضی ہوگا. وہاں اللہ تو راضی نہیں، وہاں تو پیسہ آئے گا، وہاں تو معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے. جو عورت ملازمت کر رہی جا کر، یعنی گھر میں 2 لوگوں کی ساس سسر کی ڈانٹ اس سے برداشت نہیں ہوتی، کہتی جی عزت نفس ہے، سیلف رسپیکٹ خراب ہو جاتی ہے. اور وہاں ایئر ہوسٹس جو ہے وہ 50 لوگوں کی گالیاں سنتی ہے اور اسے وہ کام سمجھتی ہے. اسے سمجھتی ہے اسے کون سا کام ہی نہیں ہے. یہ ایک شیطانی ایک اثر ہے ذہن ہمارے عورتوں کے ذہنوں پہ ڈال دیا. اللہ کے رسول کی بات سنیں تو یہ بات بالکل بہت واضح ہے کہ عورت کی جنت گھر کی 4 دیواری میں ہے. میرا گھر میری جنت، یہ عورت کا، مسلمان عورت کا نعرہ یہ ہے.
میرا گھر میری جنت ہے۔ وقرن فی بیوتکن، قرآن پاک میں 22واں پارہ، اے ایمان والیو اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھی بن ٹھن کے سنور کر، ایسے نہ نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، یہی تمہاری جنت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا نا، ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں ولی نہیں ہے، یعنی پرانے زمانے میں تو اللہ کے ولی ہوتے تھے، اللہ جن سے راضی ہوتا تھا، اس زمانے میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہماری نیک مائیں بہنیں ہیں، امت کی مائیں بیٹیاں ہیں، جو بیچاری صبح اٹھتی ہیں بستر سے اوش رات گئے تک گھر کے کام کام کام، بچوں کی خدمت، مہمانوں کی خدمت، بوڑھوں کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، یہ سب کام کر رہی ہیں، اور پھر ساتھ میں نماز بھی پڑھتی ہیں، اقیمنا الصلاۃ بھی کرتی ہیں، گھر کے اندر ٹکی ہوئی بھی ہیں۔ وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ کا فرض ہے وہ تب بھی ادا کرتی ہیں۔ وأطعنا اللہ ورسولہ، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات بھی مانتی ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ یہ ولی نہیں تو اور کون ولی ہے؟ دیکھنے والی آنکھ چاہیے کہ یہ اللہ کو کتنا راضی کر رہی ہے یہ عورت۔ فرمایا کہ عورت کا جہاد، گھر کی خدمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کی خدمت کرنا، یہ جو گھر کا کام ہے یہ عورت کا جہاد ہے۔ جہاد یعنی جو بندہ جہاد میں مال لے کر، جان لے کر، گھوڑا لے کر، ہتھیار لے کر نکلا تو کتنا ثواب کما رہا ہے اللہ کے ہاں سے، اللہ کی دین کی خدمت کرنے جا رہا ہے، اللہ کی دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنے جا رہا ہے، تو کتنا ثواب کما رہا ہے۔ فرمایا اتنا ہی ثواب اس عورت کو مل رہا ہے جو اپنے گھر میں جھاڑو دے رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے وہ مجاہد اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، ایسے یہ عورت گھر میں رہ کر اپنی نسلوں کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے اس معاشرے کی حفاظت کر رہی ہے، امت کی حفاظت کر رہی ہے۔ کیونکہ اگر جیسے بارڈر پر مرابط ہوتا ہے، مورچہ ہوتا ہے، جہاں فوج کھڑی ہوتی ہے مورچہ، تاکہ کوئی دشمن ملک پر حملہ نہ کر سکے، ملک کو ختم نہ کر سکے، ایسے ہی فرمایا کہ یہ گھر جو ہے نا ہماری معاشرت کا مورچہ ہے، ہمارے خاندان کا، فیملی سسٹم کا مورچہ ہے، مضبوط مورچہ ہے گھر۔ اگر عورت نے یہ مورچہ چھوڑ دیا تو فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ جو عورت گھر کا مورچہ چھوڑ کے نکلتی ہے آج، یا جیسے اس کو اکسایا جا رہا ہے، یہ ایک پوری تحریک ہے فیمنزم کی جو پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ پہلے انہوں نے یورپ میں، امریکہ میں، ان جگہوں میں خاندان، فیملی سسٹم تباہ کیا، حرام کے بچوں کی کثرت ہو گئی ہے، اولڈ ہوم وہاں ہیں، 30% بوڑھے جو ہیں وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس زندگی سے بہتر ہم مر جائیں۔ یعنی ایک طرف وہ زندگی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، وہ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی یہ ہے کہ بچی اللہ تعالیٰ اس کو ماں باپ کے سائے میں رکھتے ہیں، جب اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت آتا ہے عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے ہاتھ پیلے کر کے اگلے گھر پہنچا دی جاتی ہے، وہاں جا کر وہ قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ وقت گزارتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ پھر اولاد بڑی ہوتی ہے، اولاد کی شادیاں کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ معزز قسم کی محترم دادی جان بن جاتی ہیں، اور وہ گھر پہ آرام سے بیٹھی ہوتی ہیں، 2-4 بہویں ان کے سامنے ہوتی ہیں، پوتے ان کی گود میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی سہیلیاں آ رہی ہیں، کوئی جا رہی ہیں۔ ایک یہ عورت ہے، یہ جنت ہے، جنت کی عورت ہے، یہ اس گھر کے اندر ہے، اس گھر کے اندر اس نے سنبھالا اور آج یہ جنت کے مزے لے رہی ہے۔ ایک یہ عورت ہے، اور ایک وہ عورت ہے کہ جو اولڈ ہوم کی کھڑکی میں بیٹھ کر نیچے مسافروں کو آتے جاتے دیکھ رہی ہے۔ سال کے دوران ایک دفعہ بچی آ جاتی ہے، پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، اس میں یہ پیرنٹس ڈے جو ہے نا، یہ ماں باپ کے حقوق کا دن نہیں ہے، ماں باپ کے ظلم کا دن ہے۔ یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے 364 دن تک جو ماں باپ پہ ظلم کیا ہے، آج ہم اس کے اوپر ٹسوے بہانے آئے ہیں۔ تو ایک وہ عورت ہے۔ اب بتائیے جہنم میں کون ہے ان میں سے؟ ہماری کبھی بھی کسی عورت نے دادی نانی بن کے یہ نہیں سوچا کہ میں اس دنیا سے خودکشی کر جاؤں، لیکن وہ سوچتی ہیں، کیونکہ نکلے اپنی زندگی بنانے کے لیے، جاب کر رہی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جب قوا ناکارہ ہو گئے تو جاب پہ کون رکھے گا؟ حسن ڈھل گیا تو کوئی کون اس کو سنبھالے گا؟ کیونکہ بنیاد تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد جناب اس کے مقدر میں اولڈ ہوم ہے۔
تو وہاں وہ خودکشی کرے گی اور کیا کرے، کیونکہ انسان صرف پیٹ کا نام نہیں ہے. ہم یہ سمجھ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ انسان کے سارے مسئلے پیسے سے حل ہوں گے، یعنی میاں بھی کمائے بیوی بھی کمائے تاکہ سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. انسان صرف پیٹ کا نام نہیں، انسان اور بہت کچھ ہے. پیٹ کا تو آپ مسئلہ حل کر لیں گے، لیکن سوال تو یہ کہ باقی جو جذبات ہیں آپ کے، سوشل آپ کے جو جذبات ہیں، وہ کہاں سے پورے ہوں گے؟ وہ تو پورے ہوتے ہیں انسان کے انسان سے. رشتہ دار یہ اللہ نے خاندان جو رکھا ہے اس لیے رکھا ہے کہ انسان کے اس سے جذبات کی تسکین ہوتی ہے. اب ایک بندے کی مرگ ہو گئی، ماں باپ اس کا مر گیا، اس کے ساتھ کوئی بھائی جنازے کو کندھا دینے کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی چچا نہیں ہے، کوئی ماموں نہیں ہے، کوئی دور دور تک رشتہ دار ہی نہیں ہے. اور وہ کیا کہے گا؟ ایمبولینس والے کو فون کرے گا، جاؤ اٹھا کر لے جاؤ، تم خود ہی اس کو کرو اور جا کر دفن کر دو. ایک یہ انسان ہے. ایک یہ انسان ہے کہ اس کا باپ مرا ہے، اس کو آ کے لوگ تسلی دے رہے ہیں، دلاسے دے رہے ہیں، جنازے میں آپ کو شریک ہو رہے ہیں اس کے. ایک یہ انسان ہے. فرمائیے کہ سعادت مند آدمی کون سا ہے ان میں سے؟ بدبخت کون سا ہے اور سعادت مند کون سا؟ ظاہر ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں دنیا میں، اکیلا، تنہائی کا عذاب ہے اس کے اوپر. تو اب ایک عورت وہ ہے جو معزز دادی ہے، نانی ہے، وہ جنت میں ہے، اس کا گھر اس کے لیے جنت ہے. اور ایک وہ عورت ہے کہ جس کو آج نکالا جا رہا ہے گھر سے باہر، مارچ کے نام پر اور فلاں نام پر، عورت کی آزادی کے نام پر، وومن امپاورمنٹ کے نام پر عورتوں کو با اختیار کیا جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اگر عورت چاہتی ہے، یعنی دو راستے بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی مطلب یہ ایسا تجربہ ہے جو اپنے رزلٹ لا چکا ہے، نتائج لا چکا ہے دنیا میں. اگر ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میں جوانی میں اچھا پیسہ کما لوں، اچھا مکان، اچھی گاڑی، لیکن بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں چلی جاؤں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر وہ نکل جائے گھر سے. لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ نہیں، بڑھاپے میں مجھے وہ عزت چاہیے جو میری ماں دادی کو، میری نانی کو ملی تھی خاندان کے اندر، تو پھر یہ راستہ نہیں ہے. پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں ٹھہرنا پڑے گا. اگر گندم بوئیں گے تو گندم نکلے گی، جو بوئیں گے تو جو نکلے گا. عمل کا نتیجہ مسٹ ہے، وہ تو آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے عمل تو کرتے رہے کچھ اور طرح کے اور نتیجے کسی اور طرح کے اللہ تعالیٰ سے توقع باندھے رکھیں. یہ نہیں ہوتا. جو عورت ملازمت کرتی ہے، بچے کو پھینکے گی ڈے کیئر سینٹر میں، بچے کو مامتا نہیں دے سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ پہلے بچے پیدا ہی کیوں کرے گی؟ وہ کہے گی اچھی طرح پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں معاشی طور سے، پھر بچہ پیدا کروں گی. اتنے میں وقت گزر جاتا ہے، عمر ڈھل جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ عورت جب حمل سے لے کر بچے کو دودھ پلانے کے آخری قطرے تک وہ ایسے ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا انسان. حمل شروع ہونے سے لے کر دودھ پلانے تک ایک ایک دودھ پلانے کے قطرے پر فرشتے اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تو جو عورت ملازمتیں کرے گی اس کو یہ رحمتیں ملیں گی، تو جو گھر میں رہے گی اس کو ملیں گی. اور اگر مر جاتی ہے اس دوران، اس کو انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ شہید کا ثواب اس کو دیتے ہیں. تو یہ ایک عورت ہے. اور ایک وہ عورت ہے جو اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، ڈے کیئر سینٹر میں ڈال دیتی ہے اور خود نکل جاتی ہے پیسے کے لیے. یعنی اس کی نظر میں پیسہ بڑا ہے، بچہ بڑا نہیں ہے. بچے کی ترجیح نہیں ہے اس کے نظر میں. وہ کہتی ہے کہ بچے کو میں گھر میں پالوں گی تو کیا مجھے ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. میں 25,000 کماؤں گی، 5,000 ڈے کیئر سینٹر میں دوں گی، 20,000 جیب میں رکھوں گی، عیاشی کروں گی، یا ہم اچھا مکان لے لیں گے، اچھی گاڑی لے لیں گے، بس. اور کیا کریں گے؟ بچوں کا اچھا فیوچر بنائیں گے. بھائی فیوچر بنا کے کرنا کیا تم نے؟ جب بچے ہی تمہارے پاس نہیں رہیں گے تو فیوچر کس چیز کا بناؤ گے؟ ایک صاحب نے بتایا، کراچی کے پروفیسر ہیں، کہنے لگے کہ میرے پاس ایک میری عزیز خاتون آئی اور آ کر کہتی کہ میرا بچہ جو ہے نا مجھے ماں نہیں سمجھتا، اس کو ذرا بتائیں ماں کا کیا مقام ہوتا ہے، مجھے کچھ سمجھتا نہیں ہے. میں نے کہا بلانا ذرا، ملاقات کرو. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. تو کہتے میں نے اس کو بیٹھتے ہی جتنی حدیثیں تھیں ماں کے فضائل میں، قرآن کی آیتیں تھیں اور جو چیزیں تھیں ساری بیان کر دی. سنتا رہا. جب میں فارغ ہو گیا کہہ سن کر، تو کہتے جی یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے یہ ماں کے بارے میں؟ میں نے کہا ہاں بالکل ماں کے بارے میں. کہتے یہ تو میری ماں نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے تمہیں جنا نہیں ہے؟ کہتا جنا ہے، لیکن جننے کے بعد اس نے میری خبر تو لی نہیں. اس نے کبھی میرا پیمپر نہیں بدلا تھا، کبھی اس نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر کھانا نہیں کھلایا تھا، کبھی اس نے مجھے چھاتی سے لگا کے دودھ نہیں پلایا تھا. دودھ تو مجھے ڈبے کا پلاتی رہی ہے، اور کھانا جو ہے مجھے خانسامہ کھلاتے رہی ہے. وہ آیا جو ہمارے گھر میں ہوتی تھی وہ میری ماں ہے، میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں. تو ماں صرف جننے سے تھوڑی رہ جاتی ہے کہ صرف اس کی یہی کام ہے کہ جن دے بچہ. جو ماں کی انسان کو بعد میں یاد تڑپاتی رہتی ہے وہ صرف جننے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی،
وہ تڑپاتی اس لیے ہے کہ اس نے ایک ایک قدم پر میرے لیے قربانی کی ہوتی ہے. اگر وہ بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی نکل گئی ہے تو یہ کون سی ماں ہے؟ دن بھر بچہ اس نے ادھر پھینکا اور ان کے پاس پھینک دیا جو پروفیشنل لوگ ہیں، وہ ماں کا کیسے کردار ادا کریں گے؟ اس بچے کو جو ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر، انسان کے بچے میں اللہ نے رکھی ہے. انسان کوئی جو ہے نا زمینی کیڑا نہیں ہے کہ ایسے ایک دم نکل آتا ہے اور جوان ہو جاتا ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں، وہ ایک جو ہے اپنی کروٹ بدلنے کا محتاج ہوتا ہے، پھر چلنے میں وقت لگاتا ہے، پھر کھانے میں وقت لگاتا ہے، پھر پینے میں. وہی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہیں. ماں باپ کا حق اپنے حق کے بعد رکھا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی عبادت مانگی، اس کے فوراً بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جس والدہ نے بچے کو والدہ بن کے دکھایا ہی نہیں ہے تو اس نے سلوک کہاں سے تقاضا کرتی؟ تو کہتے میں اسپیچلیس ہو گیا، میں کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے اسے پوچھا ایسے، اس نے کہا ہے تو ایسے ہی. میرے پاس تو فیس بک سے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں جناب اس کو کوئی وقت دوں. میرے پاس تو یہ کرنا تھا، میں نے یہ کرنا ہوتا تھا، میں نے یہ کرنا ہوتا تھا. یعنی جو اصل کام تھا وہ چھوڑ کر 10 کام اور کر لیے. تو کیا کیا آپ نے؟ جو آپ کی اصل جاب تھی عورت کی وہ اس نے چھوڑ دی. تو اس لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی اس وقت دوراہے پر کھڑا ہوا ہے. ایک طرف اسلام ہے، خاندانی نظام ہے، ہماری روایات ہیں، ہماری اقدار ہیں، اس کو بھی ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے. اور ایک طرف آگے ترقی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں گھروں سے نکلیں، ملازمتیں تلاش کریں، کھانے باہر سے کھائیں، کچن بند ہو جائیں گھروں کے. کوالالمپور جو ملائیشیا کے دارالحکومت ہے وہاں کچن نہیں ہوتا گھر میں، لوگ سارا کھانا باہر سے کھاتے ہیں، بازار کا کھانا. اور بازار کا کھانا آپ کو ماں کے کھانے کی چیز نہیں بن سکتا. ایک نوجوان آیا، بڑے گھر کے اندر ان کے مسائل تھے کچھ نفسیاتی قسم کے. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی، میں نے کہا کبھی تم نے کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھایا ہے بہن بھائیوں نے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اچھا کھانا بناتا کون ہے؟ کہتا ہے کبھی کبھی امی بنا دیتی ہیں، کبھی کبھی گھر میں جو کام والی وہ بنا دیتی ہے، اکثر تو وہی بناتی ہیں. میں نے کہا ایسا کرو، ماں سے کہنا جا کر، اگر آپ ان مسئلوں کا حل چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے افراد ہوں، یہ ایک ٹرین کے ڈبے کے مسافر نہ ہوں، جو ہوتے تو ایک جگہ پر ہے لیکن آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کا، تو پھر ایسا کریں کہ ہفتے میں کم سے کم ایک دن ایسا رکھیں کہ آٹا گوندنے سے لے کر سبزی کاٹنے سے لے کر بالکل پکانے تک، دسترخوان لگانے تک سارا کام ماں کرے گی، تمہاری والدہ کرے گی، اور تم سب لوگ بیٹھ کے اکٹھا کھانا کھاؤ گے. ہفتے میں ایک دن کر لیا کرو، پھر دیکھنا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہم نے اپنے جو گھر کا ہماری اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما رکھی تھی، ہمیں جنت عطا فرما رکھی تھی، اس کو تو ہم بھول ہی رہے آہستہ آہستہ. ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو پرانی دقیانوسی باتیں ہوتی ہیں، بس عورت گھر میں ہی بیٹھی رہے، ترقی نہ کرے جناب، عورت آگے نہ بڑھے. بچیاں بھی کہتی ہیں ہمیں اتنا پڑھا لیا، اب ہم گھر میں بیٹھی رہیں. ہم نے اس لیے پڑھا تھا کہ ہم جو ہے گھر کے پوچھے مارتی رہیں، ہم جھاڑو لگاتی رہیں. یعنی اس کے ذہن میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اللہ کے رسول نے اس کو دی ہے کہ جہاد کا ثواب ہے، شہادت کا ثواب ہے. وہ سمجھتی ہے کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دیا اس بات، ہم نے جب خود پیسے کو ہم نے قبلہ بنایا، ہم نے ہر فیصلہ اپنا پیسے سے جوڑ دیا، تو اولاد کو ہم کیسے بتائیں گے کہ نہیں بیٹا معاشرتی اقدار بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ماں باپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ کیوں کریں گے خدمت آپ کی؟ وہ کہیں گے آپ کی خدمت میں جتنا میں وقت دوں گا، میں اتنی فلاں جاب کر لوں گا، اوور ٹائم لگاؤں گا، اتنا پیسہ آئے گا. آپ کو میں ملازم رکھ دیتا ہوں ایک، وہ آپ کی کیئر کیا کرے گا، آپ کو سب کچھ کیا کرے گا. آپ مجھے کیوں باؤنڈ کرتے ہیں؟ اور آپ کہیں گے نہیں بیٹا ملازم سے میں نے دل کی دکھڑا تو نہیں بیان کر سکتا، میں اس کو دیکھ کر میری آنکھیں تو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی نا، وہ تو میں تمہیں ہی دیکھوں گا تو ہوں گی. وہ کہے گا ابا یہ چھوڑے، یہ پرانی باتیں ہوتی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کرنا، یہ وہ کرنا، یہ کیا باتیں ہوتی. اس کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس جگہ پہ نہیں پہنچے گا. جب پہنچے گا تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اور ہم نہیں نکالا، یہ ہم نہیں نکالا، ہم ہی نہیں، بچوں کے سامنے مادیت کو اتنا بڑا دکھا دیا، پیٹ کو اتنا بڑا مسئلہ ہم نے اپنی نسلوں کے سامنے، قوم کے سامنے بنا دیا کہ اب ہم جو ہے ایک اندھی دوڑ میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.